الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت کے ساتھ تمامی احباب مل کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یہ جو پیچھے احباب بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بات سن لیں، میرے اور آپ کے کریم نبی وہ ہیں کہ پتھر بھی درود پڑے تو وہ سنتے ہیں۔ اگر سمجھ آ گئی ہے بات تو بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار علیہ السلام، آپ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے کہ مولا کائنات نے سنا کہ آواز آ رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مولا علی نے دائیں دیکھا، بندہ کوئی نہیں، آواز آ رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مولا کائنات نے بائیں دیکھا، بندہ کوئی نہیں، آواز آ رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مولا کائنات نے پیچھے دیکھا، بندہ کوئی نہیں، آواز آ رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ بات مولانا طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ خطبات جمیل کتاب کا نام ہے، ایکو کم کریں، آواز بس زیادہ رکھیں، ایکو کم کریں۔ خطبات جمیل کتاب کا نام ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے، جلد 2 میں صفحہ 270، اس کے اوپر یہ روایت نقل کی انہوں نے کہ مولا کائنات حضور سید عالم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کوئی درود پڑھ رہا ہے، درود کی آواز سنائی دے رہی ہے، بندہ نظر نہیں آ رہا۔ تو میرے اور آپ کے کریم نبی فرماتے ہیں کہ علی، یہ درخت اور پتھر پڑھ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور میرے اور آپ کے کریم نبی صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمانے لگے کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، ابھی میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت بھی وہ پتھر مجھ پہ سلام پڑھتا تھا۔ جو نبی پتھر کا سلام سنتا ہے وہ تمہارا بھی سنے گا۔ بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ آل رسول اولاد بطول حضرت صاحبزادہ پیر سید وقاص علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی زیر صدارت آج کی یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش کی جانے والی حاضری کی ایک مجلس ہے، جس کا انتظام و انصرام ملک سیف الرحمن صاحب اور ان کے بیٹے ملک خرم اور دیگر ان کے جو باقی بیٹے جن کے نام میرے ذہن میں نہیں ہیں، بہرحال یہ بڑی محبت کے ساتھ سیدنا غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور اپنی طرف سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، تو رب ذوالجلال سرکار غوث اعظم کی غوثیت کا صدقہ ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کے ولیوں کا دیدار کرنا یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میری ایک یہ پرابلم ہے، میں آپ سب سے شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ ملک خرم صاحب کو 13 سال ہو گئے میرے پیچھے جمعہ کرتے ہوئے۔ میں نہ کہتا ہوں کہ سبحان اللہ کہو، نہ کہتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا لو، نہ کہتا ہوں کہ ہل جل کے کہو، بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اپنے بات توجہ سے سننی ہے۔ یہ ڈرون کیمرہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا، اس کی طرف نہیں دیکھنا۔
وہ قبلہ شاہ صاحب نے پہلے بڑی خوبصورت بات کہی، بلکہ یہ بہت تھوڑے پیر ہیں جو ایسی سچی باتیں کرتے ہیں، بڑے تھوڑے پیر ہیں، ایسی باتیں پیروں کو ویسے ہی لگ جاتی ہیں جیسی قبلہ وقاص علی شاہ صاحب نے کی ہے نا پہلے بات، ایسی باتیں تو آج کل ویسے ہی پیروں کو الرجی کر دیتی ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آج کل آستانوں سے شریعت کا کام بہت کم ہو گیا، یہ بات تو ویسے پیروں کو لڑ جاتی ہے، تو یہ شاہ صاحب چونکہ سید زادے ہیں، اگر سچ انہوں نے نہیں بولنا تو پھر سچ کس نے بولنا ہے؟ حق والے ہیں نا، تو یہ گھرانہ تو ہمیشہ سے حق سچ پہ پہرا دیتا آ رہا ہے، تو قبلہ شاہ صاحب نے جو فرمایا اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، توجہ آپ نے میری طرف کرنی ہے، بس چند باتیں میں نے کرنی ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ آپ احباب جو ذائقہ لینے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ میں بس چلا جاؤں گا خطاب کر کے، پھر آپ ادھر مگر ہوں گے محفل سماع کے اندر، تو وہ چشتیہ ایک رنگ ہے، تو خیر جو میری ڈیوٹی ہے میں بھی سمجھے کہ قوالی ہی کر رہا ہوں۔ قوالی اصل میں قول کا نام ہے نا، قوالی قول ہی کا نام ہے، تو میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے قول کی تشریح ہی کر رہا ہوں، تو یہ بھی محفل سماع ہے جو بغیر ساز کے ہے، وہ بھی محفل سماع ہے جو ساز کے ساتھ ہے۔ بہرحال میں اپنی ڈیوٹی پیش کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے جب تو نماز کے اندر کھڑا ہو جائے تو مجھ سے سیدھے راستے کی دعا مانگ کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ اب نماز میں بھی پڑھتا ہوں، نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز قبلہ پیر صاحب بھی پڑھتے ہیں، ہم سارے باوضو ہو کر مصلی پہ کھڑا ہو کر پھر اللہ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ وضو کرنا بھی سیدھا راستہ، نماز میں کھڑا ہونا یہ بھی سیدھا راستہ، اللہ اکبر کہنا یہ بھی سیدھا راستہ، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنا یہ بھی سیدھا راستہ، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا یہ بھی سیدھا راستہ، الرحمن الرحیم کہنا یہ بھی سیدھا راستہ، مالک یوم الدین کہنا یہ بھی سیدھا راستہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا یہ بھی سیدھا راستہ۔ لیکن اس کے باوجود مصلی پہ کھڑے ہو کر میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں یا اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ پتہ چلا کہ کوئی سیدھا راستہ ابھی بھی باقی ہے جس پر چلنے کی دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ رب ذوالجلال خود ہی ارشاد فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ بے ایسی ہر کام کرے تسی کو ٹپ دے دیو بندے، گلا میرا تھوڑا ڈسٹرب ہے، کو چلا دے چلاؤ میں چلا دے۔ پتہ چلا کہ نماز میں کھڑے ہو کر بھی اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، تو میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بولے، آپ فرماتے ہیں راہ دے راہ دے، ہر کوئی آکھے تو میں بھی آکھا راہ دے، سارے دعا مانگ رہے ہیں راہ دے راہ دے، ہر کوئی آکھے کہ میں بھی آکھا راہ دے۔ آپ فرماتے ہیں دعا سارے مانگ رہے ہیں، حال میں بتا دیتا ہوں، بن مرشد دے راہ نہیں لب دے، رول مرسے وچ راہ دے۔ آپ فرماتے ہیں راہ سارے مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سارے کر رہے ہیں، فرماتے آ جاؤ میں تمہیں حل بتا دوں، بن راہ دے ہر کوئی آکھے کہ میں بھی آکھا راہ دے، بن مرشد دے راہ نہیں لب دے، رول مرسے وچ راہ دے۔ آپ فرماتے ہیں اگر راہ لینا ہے تو کسی مرشد کامل اور اکمل کی تلاش کر۔ مرشد کس کو کہتے ہیں؟ جو ہدایت کا راستہ بتا دے، جو اللہ کے راستے پر چلا دے، جس طرح بھی پیر سید وقاص علی شاہ صاحب آپ نے فرمایا کہ جب آستانوں سے حضور کی شریعت کی بات ہوگی، جب آستانوں سے اللہ کے قانون کی بات ہوگی، جب آستانوں سے اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کی بات ہوگی، پھر نہ مرید کا خاندان رسول اللہ سے باغی ہوگا، نہ اللہ سے باغی ہوگا، بلکہ مرید بھی باکمال ہوں گے اور مریدوں کی اولاد بھی باکمال ہوگی۔ تو اس لیے حضرات عزیز وقار آج کی یہ تقریب سعید جس میں ہم ولیوں کے امام کا ذکر کریں گے، ولیوں کے امام کا، غوثوں کے امام کا، قطبوں کے امام کا، ابدالوں کے امام کا،
اور اس شہنشاہ ولایت کا ہم ذکر کریں گے کہ جنہوں نے تمام اولیاء کاملین کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ قدمی حاضہی علی کل رکبت ولی اللہ، آپ نے کہا تھا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق میں نے 2-3 باتیں بس آپ احباب سے کرنی ہے کہ مرزا جیلمی آج کل ایک بڑا مشہور ہے یوٹیوبر، وہ سرکار غوث اعظم پر بڑا بھونکتا ہے، بڑی بکواس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی وہ 12 سال کا جو بیڑا غوث اعظم نے ترایا تھا، وہ اس وقت چونکہ کیمرہ نہیں تھا، آج کل کیمرے ہیں، آج کل ولیوں کی کرامت نظر کیوں نہیں آتی؟ کہتا تم یہ جھوٹے تم نے پکھنڈ پکڑے ہوئے ہیں، ولیوں کی کرامتیں جھوٹی بیان کرتے ہو، یہ آج کل کیمرے ہیں، ولیوں کی کرامتیں نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ مرزا جیلمی اعتراض کرتا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے کہ کرامت ہے ہی کوئی نہیں، کرامت کا انکار سرے سے، حالانکہ اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، کرامتیں ہی کرامتیں قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آج کل کرامتیں ہیں تو پھر کیمرے میں کیوں نہیں آتی؟ تو وہ جواب سن لیں، بالخصوص نوجوان میرا جواب سنیں اور اپنے ذہنوں میں اس کو پختہ کریں۔ یہ کرونا وائرس آیا تھا، سب نے دیکھا اس کو؟ بولیے یار، نہیں دیکھا یار، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے کب دیکھا؟ کرونا وائرس آیا کہ نہیں؟ بولیے ذرا، اس کی شکل بھی بنا دی گئی کہ نہیں؟ اس کی شکل بھی بنا دی گئی، وہ کس نے بنائی؟ وہ ڈاکٹرز نے۔ انہوں نے کہاں سے دیکھا؟ خوردبین سے۔ ہر بندے نے اس کو نہیں دیکھا، جس کے پاس وہ خوردبین تھی اس نے دیکھا، پتہ چلا اللہ کے ولی کی کرامت ہر آنکھ نہیں دے سکتی، اللہ کے ولی کی کرامت ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ جس کو رب ذوالجلال نے ایمان والی خوردبین عطا فرمائی ہے وہی اللہ کے ولی کی کرامت دیکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چاہ رہا حیدری۔ بڑے بڑے ایسے وائرس ہیں، ایسے بیکٹیریاز موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جب سائنسدان دیکھتا ہے اس کو نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنسدان کے پاس وہ شیشہ موجود ہے، جب وہ رکھتا ہے اس کو ہاتھ کی ہتھیلی پہ، ہاتھ کی پشت پہ بیٹھا ہوا کیڑا نظر آتا ہے، بیٹھا ہوا وائرس نظر آتا ہے، لیکن عام بندے کو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ کے ولی کا کمال ہر بندے کو نظر نہیں آتا، جس کو اللہ ایمان کی نظر عطا فرماتا ہے اسی کو نظر آتا ہے۔ ابو جہل بھی مکے میں رہتا تھا، ابو بکر صدیق بھی مکے میں رہتے تھے، ابو لہب بھی مکے میں رہتا تھا، جناب عمر بھی مکے میں رہتے تھے، عتبہ بھی مکے میں، جناب عثمان غنی بھی مکے میں، شیبہ بھی مکے میں، جناب مولا کائنات بھی مکے میں۔ لیکن دیکھ لو، دھرتی ایک ہے، ایک ہی دھرتی پہ سارے پیدا ہوئے، لیکن کوئی ابو جہل بنا، کوئی ابو بکر صدیق بنا، آنکھیں ادھر بھی تھی، آنکھیں ادھر بھی تھی، لیکن جدھر ایمان چلا گیا ان آنکھوں نے دیکھا تو محبوب خدا کو دیکھا، اور جدھر ایمان نہیں تھا انہوں نے فقط محمد دیکھا، انہوں نے فقط عبداللہ کا بیٹا دیکھا، انہوں نے فقط اپنے جیسا بشر دیکھا، اور وہ ہزار دلائل دیکھ کر بھی ایمان نہ لا سکے۔ جنہیں اللہ نے ایمان کی نظریں عطا کی انہوں نے بن دیکھے ہی مصطفیٰ جان رحمت کا اقرار کر دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لانے والے وہی لوگ بنے جنہیں رب قدوس نے ایمان کی نظر عطا کی، ایمان کی عینک عطا کی۔ میں بتانا بس یہ چاہتا ہوں، اللہ کے ولی کی کرامت آج بھی موجود ہے، اللہ کے ولیوں کا کمال آج بھی موجود ہے، لیکن بس نظر اہل ایمان کو آتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار آج کی یہ تقریب سعید جو سیدنا غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذکر خیر کرنے کے لیے
ये इनेकाद की गई, मुनाकिद की गई। मैंने बस शुरू में एक बात शुरू की थी, वो आप बात फिर मैं उधर लेकर आता हूँ कि पीर साहब की ज़ियारत करना नसीबों की बात है। अल्लाह के वली की बात करना, बोलिए ज़रा, अल्लाह के वली की बात करना नसीबों की बात है, लेकिन जिसको अल्लाह के वली का दीदार मिल जाए उसके नसीब तो फिर बुलंद हो गए ना। बात करना और है, दीदार करना और है। ये किबला पीर सैयद वकास अली शाह साहब आपके जो मुरीदीन हैं उनसे मैं बिलखुसूस ये बात करना चाह रहा हूँ। पीर साहब की बात सुनना और है, पीर साहब का दीदार करना और है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्रुल अंबिया इबादतुन व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन। फरमाया जब तुम अल्लाह के नबियों का जिक्र करते हो अल्लाह तुम्हें इबादत का सवाब अता करता है। व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन, और जब तुम अल्लाह के वलियों का जिक्र करते हो अल्लाह तुम्हारे गुनाह मिटा देता है। अल्लाह के वलियों का जिक्र, अल्लाह के वलियों का, यही तो मैंने सबक याद करवाना यार। अल्लाह के वलियों का, ये शाह साहब के मुरीद ऊंची आवाज से बोले, अल्लाह के वलियों का जिक्र क्या बरकत है उसकी। अल्लाह के वली का जिक्र करे तो गुनाह मिटते हैं। अल्लाह के वली का जिक्र करे, अल्लाह के वली का जिक्र करे तो यार जिसका नाम लेने से गुनाह मिटे उसको देखने से कितना सवाब होगा। जिसका नाम लेने से गुनाह मिटे, ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन, मैं नहीं कहता, मेरे और आपके नबी ने कहा ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन। फरमाया जब तुम अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करते हो अल्लाह तुम्हारे गुनाह मिटा देता है। हज़रत ज़ीवकार जब अल्लाह के वलियों का जिक्र करें तो गुनाह मिट जाते हैं, जब अल्लाह के वलियों की ज़ियारत करें तो रब कितना करम फरमाता है। जिनका नाम लेने से गुनाह मिटे उनका दीदार करने से कैसा करम होगा। अच्छा, दीदार करने पे जब इतना करम है तो फिर जो हाथ मिलाते होंगे उन पे कितना करम होगा। तो ये जितना आप करीब होते चले जाएंगे, जितनी सोहबत मिलती चली जाएगी उतना ही रंग चढ़ता चला जाएगा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा, आप तबलीग नहीं फरमाते थे, तकरीर नहीं करते थे। हज़रत जनाबे पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर, आप तबलीग नहीं करते थे, तकरीर। बड़े लोगों ने कहा, आपकी वालदा माजदा ने कहा कि अब्दुल कादिर तबलीग किया करो, तबलीग। ये शाह साहब ने जो बात कही है ना पहले, ये कोई एमी जज्बाती बात नहीं थी, असल में इनको विरासत में मिली है। ये सरकार गौसे आजम की वालदा आपको कहती थी, बेटा तबलीग किया करो, अपने नाना के दीन की तबलीग किया करो। सरकार गौसे आजम के नाना जी कहते थे, बेटा अपने नाना के दीन की तबलीग किया करो। तो ये हजरत गौसे आजम सरकार हिचकिचाते, आप शर्म महसूस करते। एक दिन ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने 7 मरतबा लुआबे दहन मुबारक जनाबे सरकार गौसे आजम के मुंह मुबारक में रखा। 7 मरतबा लुआबे दहन का तबर्रुक दिया, 7 मरतबा। ख्वाब खत्म हो गया, सारा दिन आप हशाश बशाश रहे, सारा दिन बड़े खुश रहे। दूसरी रात आ गई तो मौला कायनात भी तशरीफ लेकर आ गए। ख्वाब में जनाब मौला कायनात सैयदना अली जुल मुर्तज़ा आप तशरीफ लाए। आपने 6 मरतबा अपना लुआबे दहन, अपना थूक मुबारक 6 मरतबा सरकार गौसे आजम के मुंह मुबारक में तबर्रुक के तौर पर रखा। जब 6 मरतबा रखा और कहा कि तबलीग किया करो, तो सरकार गौसे आजम ने अर्ज की कि हुजूर 1 मरतबा और। तो मौला अली फरमाने लगे, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बराबरी नहीं कर सकता।
आपने कहा कि आपने 6 मरतबा अपना दुआबे ज़हर रखा, एक बार और रख दीजिए। तो मौला कायनात फरमाने लगे कि मैं सरकार की बराबरी नहीं कर सकता। जो सहाबा हमें सबक दे रहे हैं, जो अहले बैत ने हमें सबक दिया है, वो ये है कि सहाबा ख्वाब के अंदर भी हुजूर की बराबरी नहीं करते। ख्वाब के अंदर भी जो सहाबा हुजूर की बराबरी न करें और हमें दर्श दे कि हुजूर सैयद आलम के बराबर कोई नहीं हो सकता। तो हजरत ज़ी वक़ार कितना बदबख्त है वो मोमिन, कितना बदबख्त है वो कलमा को जो हुजूर का कलमा भी पढ़े और फिर कहे कि नबी हम जैसा बशर है। उससे बदबख्त कोई हो सकता है जो हुजूर का कलमा भी पढ़े और फिर कहे कि हुजूर हम जैसे बशर हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी करामतों का इनकार न करो। आप तशरीफ फरमा थे, आपके पास तुलबा बैठे हुए थे, आप वाइज फरमा रहे थे, तो तुलबा उनको पानी की प्यास लगी, लेकिन पानी वहां मौजूद नहीं था। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज फरमाते फरमाते आपने यूं करके अपना दस्ते अक़दस बढ़ाया, फिर वापस ले आए। तो जो सामीईन थे, तुलबा थे, उन्होंने देखा कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दस्ते मुबारक और आपका जो कमीज़ मुबारक है वो यहाँ तक गीला है पानी से। अब सारे हैरान हो गए, हम तो यहाँ पानी मांग रहे हैं, यहाँ पानी नहीं मिला आज। लेकिन सरकार गौसे आज़म का हाथ मुबारक अभी पानी के कतरे नीचे गिर रहे हैं, आपकी आस्तीन से पानी गिर रहा है। वजह क्या है? अभी आप वादो नसीहत फरमा ही रहे थे कि एक काफिला आ गया और काफिले वाले आकर सरकार गौसे आज़म का शुक्रिया अदा करने लगे कि हुजूर आपकी बंदा परवरी, अगर आज आप ना आते तो हमारी कश्ती डूब जाती, अगर आज आप ना आते तो हम सारे हलाक और बर्बाद हो जाते। वो तुलबा जो वहां बैठे थे वो तवज्जो उन्होंने की, उनसे पूछने लगे कि भाई क्या हुआ? वो कहने लगे अभी चंद लम्हे पहले हम जब आ रहे थे, हम जिस कश्ती के अंदर सवार थे वो कश्ती हचकोले लेने लगी, करीब था कि वो कश्ती डूब जाती। हमने सरकार गौसे आज़म की तरफ मुंह किया और कहा अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैय्यन लिल्लाह। हमने कहा जनाब अब्दुल कादिर अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कीजिए। इधर हमने पुकारा, उधर गौसे आज़म ने अपने हाथ का सहारा दे दिया। इधर हमने पुकारा, उधर सरकार ने अपने हाथ से सहारा दे दिया, कश्ती बच गई। अब मुल्ला जो है ना, मुल्ला की खुश्क खोपड़ी वो यहाँ पे अटक गई। कहने लगा ये कैसे हो सकता है? आप तो वहां बैठे थे, इतनी दूर तक हाथ कैसे चला गया? वो कोई जिन्न थे, वो तो इंसान थे, उनका तो कद भी दरमियाना था, उनका इतनी दूर हाथ कैसे पहुंच गया? मैं कहता हूँ हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके हाथ पर इतराज करने से पहले, आपकी इस करामत का इनकार करने से पहले अल्लाह का कुरान पढ़, तुझे समझ आएगी कि ये तो बात ही कुछ नहीं। अल्लाह का वली तो 1500 मील दूर हाथ उठाए बगैर मलका बल्कीस का तख्त हाजिर कर देता है। ये वाकया आपने बड़ी दफा सुना है, मलका बिल्कीस वाला वाकया। हजरत सुलेमान पैगंबर का दरबार है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कोई है जो मलका बिल्कीस के आने से पहले तख्त ले आए। एक जिन उठा, आपने फरमाया बैठ जाओ, ये बहुत देर है। फिर एक अल्लाह वाला उठा, उस अल्लाह वाले ने उठ के, नाम था उसका आसिफ बिन बरखिया, वो कहने लगा जी मैं लेके आता हूँ। फरमाया कितनी देर में लेकर आओगे? उसने कहा जनाब देर कैसी, अना आती कभी कबल अन तकूमा मिन मकान, अना आती कभी कबल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। फरमाया देर कैसी? जनाब आप हुक्म फरमाएं, आपकी आंख बंद होके खुलेगी नहीं, मलका बिल्कीस का तख्त आ जाएगा। मलका बिल्कीस का तख्त आ गया, आंख बंद होके खुलने से पहले आ गया। किसी ने एतराज नहीं किया, वो देवबंदी हो, वो वहाबी हो, वो सुन्नी हो, किसी मसलक का आलिम हो, हर आलिम मिंबर पे बैठकर ये करामत बयान करता है कि जनाब आसिफ बिन बरखिया उन्होंने 1500 मील दूर तख्त बगैर हाथ हिलाए, बगैर वहां से उठे, बस नजर की है और तख्त वहां पहुंचा दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ साहिबो तवज्जो करो, हजरत आसिफ बिन बरखिया थे कौन? हजरत आसिफ बिन बरखिया थे कौन? वो जनाब सुलेमान के भांजे थे। उनका रिश्ता क्या था सुलेमान अलैहिस्सलाम से? भांजे थे, भांजे, बहन के बेटे। अब आपने तवज्जो करनी है,
وہ بھانجے تھے کس کے؟ جناب سلیمان علیہ السلام کے۔ جناب سلیمان کون ہے؟ اللہ کے نبی، اور معراج کی رات میرے اور آپ کے نبی کے مقتدی۔ اور میرے اور آپ کے نبی کیا ہے؟ مقتدی کا بھانجا ہو، 1500 میل دور سے ملکہ بلقیس کا تخت لائے تو مولوی کو اعتراض کوئی نہیں۔ سرکار غوث اعظم تو حسنی حسینی سید ہیں، سرکار غوث اعظم تو فاطمہ زہرا کے لاڈلے ہیں، سرکار غوث اعظم تو مدینے کے تاجدار کے دلبر ہیں، سرکار غوث اعظم تو مدینے کے تاجدار کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہ فضول قسم کے اعتراضات کرنا کہ وہ انہوں نے کشتی نہیں ترائی، ڈوبا ہوا بیڑا جو ہے اس کو نہیں ترایا، یا آپ نے وہ جو کشتی ڈوب رہی تھی وہاں تک ہاتھ نہ پہنچا، یہ بس سیاہ دل والا بندہ ہی ایسی باتیں کرتا ہے، نبینا آنکھوں والا بندہ ہی ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے بات ختم کر دی، وہ فرماتے ہیں کہ دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، جو کوری آنکھ ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ صاحبان ذی وقار آج کی یہ بزم حضرت غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اصال ثواب کے لیے، آپ کے ذکر خیر کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ بس میں انہی لفظوں پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ گلا میرا ٹھیک نہیں ہے، تو بس ایک آخری بات سن لیں کہ ہم 11ویں شریف کیوں کہتے ہیں، یہ سب کے سننے والی بات ہے، بس آخری بات میری سن لیں، 1-1.5 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ 11ویں شریف کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چاند کی ہر 10 تاریخ کو کھانا پکا کے مدرسے کے طلباء کو اور غریب لوگوں کو کھلایا کرتے تھے۔ چاند کی ہر 10 تاریخ کو کھانا پکا کے مدرسے کے طلباء کو اور غریب لوگوں کو کھلایا کرتے تھے۔ اب یہ سلسلہ پھیلا کیسے؟ وہ کھانا کھانے والے لوگ جو آتے تھے وہ پھر جو غوث اعظم کا لنگر کھا کے جاتے تھے نا، پھر وہ غریب نہیں رہتے تھے، وہ جب اپنے علاقوں میں جاتے تھے نا وہ بھی حضور غوث اعظم کا لنگر جاری فرما دیتے تھے۔ حضرت غوث اعظم سرکار چاند کی ہر 10 تاریخ کو غرباء کے لیے، یتیماں کے لیے، مساکین کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے، جو کھا جاتا وہ امیر بن جاتا، جو کھا جاتا پھر فقیر نہ رہتا، اپنے علاقے میں جا کے اسی لنگر کو جاری کرتا۔ چلتے چلتے بغداد سے یہ لنگر چلا افغانستان تک پہنچا، وہاں سے یہ لنگر چلا پاکستان تک پہنچا، ہندوستان میں پہنچا، انگلستان میں پہنچا، دنیا کے کوچے کوچے میں جہاں جہاں آج یہ لنگر چل رہا ہے، لوگ جاتے گئے، لنگر کھاتے گئے، اپنے اپنے علاقوں میں جا کے انہوں نے بھی ویسے ہی اس رسم کو نبھانا شروع کیا۔ حضرت غوث اعظم کے نام کا لنگر پکا کے غریبوں کو کھلاتے گئے اور بتاتے گئے کہ یہ لنگر غوث اعظم نے شروع کیا۔ بس یہ 11ویں شریف ہے، ہم اس کو شریعت کا حصہ نہیں سمجھتے، ہم 11ویں شریف کو شریعت کا حصہ نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ ایک مستحب عمل ہے جو غریب لوگوں کی پروری کے لیے شروع کیا گیا تھا، جو مسلمانوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ تو یہ 11ویں شریف کا لنگر کھانا، پکانا اور کھلانا مستحب عمل ہے، باعث ثواب ہے، اللہ کا رزق ہے۔ اللہ کا جو رزق ہے نا یہ کسی صورت بھی حرام نہیں ہوتا، یہ مسئلہ یاد رکھ لیں۔ بالفرض اگر کوئی بندہ 2-4 روٹیاں پکا کے کسی بت کے اوپر بھی رکھ دے تب بھی وہ کھانا حرام نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ روٹیاں پکا کے نا کسی ہندو نے بت بنایا ہو، بت کے اوپر جا کے رکھ دے روٹیاں حرام نہیں ہوں گی، روٹیاں حرام نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ نے یہ رزق حلال بنایا ہے۔ جس رزق کو اللہ نے حلال بنا دیا کسی بندے کے حرام کرنے سے وہ حرام نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلہ ولکن اللہ حام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن جانوروں کو
काफिर अपने बुतों का नाम लेकर छोड़ देते हैं ना, अल्लाह फरमाता है महबूब हमने उनको हराम नहीं किया, आप उन जानवरों को पकड़िए, उनका दूध भी पिए, उनका गोश्त भी खाइए, अल्लाह ने उनको हलाल बनाया है। तो यार जब बुत्ता ना आ जाए तो जानवर हराम नहीं होता, तो गौसे आजम के नाम नाल क्यों हराम होगा? समझ आ गई ना बात? तो अल्लाह ताला अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के वसीला करम से हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। और किबला पीर सैयद वकास अली शाह साहब ने जो एक पैगाम दिया, दिल मेरा इतना खुश है उस पैगाम से, चूँकि मेरी फिक्र ये है कि पीर ऐसा ही होना चाहिए कि जिसकी मसनद से अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत की बात हो। तो अल्लाह ताला इस आस्थाने को सदा शादो आबाद रखे। अल्लाह ताला भाई खुर्रम को, मलिक सैफुर रहमान साहब को, उनकी पूरी फैमिली को, उनके रफ़ाक़ार को, उनके दोस्तों को अल्लाह ताला हमेशा खुश खुर्रम रखे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।